बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और कश्मीर की सूरत-ए-हाल और आलमी मंजरनामा, क्या तब्दीलियां आ रही हैं और कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल है इसके नताइज क्या निकलेंगे। बरतानिया में जो लोग हैं कश्मीरी, वो क्या सोच रखते हैं और क्या किरदार उनका बनता है। आज हमारे साथ बड़ा मुतरक किरदार राजा नजाबत साहब, आपको खुशमदीद कहते हैं। आपने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया हमेशा कश्मीर के इशू को लेके। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं शमीम शाल साहिबा, आप हुर्रियत लीडर हैं। आप दोनों को खुशमदीद। और राजा साहब, आपसे मैं आगाज करूंगा कि क्या कहेंगे कि कश्मीर की सूरत-ए-हाल जिस तरीके से चल रही है, बरतानिया में क्या सोच वहाँ डिवेल्प हो रही है और कश्मीरी वहाँ क्या किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने तारीख के इस नाजुक मोड़ पर जहाँ हम खड़े हैं, तारीख आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरियों का किरदार है उसके हवाले से बात करना चाहिए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रियासत जम्मू और कश्मीर की इस तहरीक में जिस तरह आज श्रीनगर में हमारे और कश्मीर वैली में हमारे बहन भाई बच्चे कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों के सदक़े, और फिर भारत की एक बहुत बड़ी गलती के एवज़ हमें जो पजीराई पिछले 5 अगस्त के बाद मिली वो अपनी जगह है। लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर के उन बाशिंदों ने जो मकबूजा कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, उन सब ने बरतानिया और यूरोप के ऐवानों में, उन कैपिटल्स में, उन शहरों में मेंबरान पार्लियामेंट्स के साथ, सियासतदानों के साथ, सफारतकारों के साथ जिस अंदाज में लॉबी किया, उसके रिजल्ट्स अल्लाह के फजल करम से आ रहे हैं। और न सिर्फ आर-ए-वान में डिबेट्स हो रही हैं, बहस हो रही है, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, हर शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई हैं शमीमा शाल साहिबा, और इनकी टीम सारी पिछले कम अज़ कम 30 साल से ये लोग बाहर जा रहे हैं। और जनीवा से एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो हमें यूनाइटेड नेशन के प्लेटफार्म से मिला है, उसके हवाले से तो वो खुद बात करेंगी। लेकिन हमने जो बैसीत कश्मीरी, हमारी एक तंजीम जम्मू कश्मीर तहरीक खुद अरादीत इंटरनेशनल के नाम से, जिसको मैं हेड करता हूँ, हमारे साथ भी हमारी बहनें और हमारे प्रोफेशनल जो लोग नौजवान हमारे साथ काम करते हैं, उनकी वजह से वहाँ बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ग्रुप काम कर रहे हैं, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। फिर एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि पिछले कुछ अरसे में वहाँ की सियासी पार्टियों ने अपने अपने अंदर ग्रुप बना लिए हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी, लेबर पार्टी के अंदर भी, लिबरल डेमोक्रेट्स के अंदर भी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अंदर भी। और 14 अक्टूबर से हमने एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च की है जिसको मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री ग्रुप्स की हमें सपोर्ट हासिल है, जिन्होंने हमें ये कहा है कि हम इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री ग्रुप भी लॉन्च करेंगे, एनजीओज़ को भी कोऑर्डिनेट करेंगे। और वो सारे लोग वो हैं जो बरतानवी और यूरोपियन मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उसको लीड वो लोग करेंगे। और ये एक प्लान हमने दोस्तों ने बैठकर तय किया है जी कि जिस तरह कुर्बानी का मामला है, हम मकबूजा कश्मीर के उन बहन भाइयों का मुकाबला तो नहीं कर सकते कि उनके बराबर कुर्बानियाँ वहाँ से बरतानिया से दे सकें, लेकिन हम हमारे पास जो टाइम है, जो हमारे पास सरमाया है, जो हमारे पास वसाइल हैं, उनके हवाले से उनको सपोर्ट कर सकें। और वो हमारे पास वही हैं पार्लियामेंटेरियंस जो यूरोपियन हैं या ब्रिटिश हैं, तो वो हमारे साथ चलेंगे। और इसी तरह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो आवाज़ श्रीनगर से निकले उसकी गूंज जो है वो यूरोप के हर ऐवान में और हर कैपिटल में हो। और 5 अगस्त के बाद मैं समझता हूँ कि उसको क्रेडिट दें जो हमारे हम पे उसने जुल्म किया है, कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की है, 370 का जो रेवोकेशन है वो उसकी वजह से आलमी सतह पर एक बड़ा प्रेशर बढ़ा है। और उसमें अगर कहीं किसी जगह कोई कमी बेशी है तो वो ये है जी कि हुकूमती सतह पर हमें वो सपोर्ट हासिल नहीं हो रही बरतानवी हुकूमत से या फ्रेंच हुकूमत से या यूरोपियन यूनियन से या अमेरिका से, उस हवाले से। लेकिन अवामी सतह पर है, पार्लिमानी सतह पर है, मीडिया के हवाले से भी अब बेहतर अंदाज में कवरेज हो रही है वहाँ यूरोप में, अमेरिका में और बाकी जगहों में। तो मैं समझता हूँ कि अपना अपना एक किरदार है। जो जहाद वाले हैं, जहाद से मुराद मेरी ये है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं, जो वो कर रहे हैं, वो उनका अपना एक किरदार है, जंग में है, वो बिल्कुल सही है। इस बात करेंगे शमीम शाल साहिबा, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से राय साहब फरमा रहे हैं कि ये जंग आखिरी मराइल में है और मोदी ने ये गलती की है और उसकी
جو سزا ہے وہ تو وہ بھگت رہے ہیں کشمیری، لیکن کشمیریوں نے اب فیصلہ کن موڑ میں داخل وہ آنا ہے، کیا آپ کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. آپ نے پہلا جو کوشچن کیا تھا اس میں آپ نے تبدیلی کا کیا تھا، کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کہ اب آپ دیکھ لیں، ہم اگر 30 ایئرس کی تاریخ کو دہرائیں گے تو میرے خیال میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن 2019 سے لے کے ابھی تک اکتوبر اینڈ تک کیا تبدیلی آئی ہیں؟ 3 اہم چیزیں ہوئی ہیں جو ہندوستان نے کی ہیں. نمبر 1، بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی جو حقائق ہیں، تلخ بھی ہے، ماننا پڑے گا. پھر ہماری اپنی حکمت عملی ہم نے اپنانی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا پیش بندی کی ہے وہ سیکنڈری کوشچن ہے. دوسرا، ان کے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم نے 337 جو آرٹیکل ہے اس کو ہم نے ایبروگیٹ کرنا ہے، ایبروگیٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے سپریم کورٹ میں. پھر 35A ویری امپورٹنٹ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر 3 چیزیں کی ہیں کہ انہوں نے لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی اس دوران، اور ان کو ڈسکنیکٹ بھی کیا ہے. 2 اہم چیزیں ہوئی ہیں. ڈسکریڈٹ کیا کہ NIA کے ریڈز ہو رہے ہیں، ان پر ایلیگیشنز لگی ہیں. اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو فیکٹرز وہ شامل ہیں، اس میں ہماری اپنی بھی کچھ غلطی ہیں، نادان دوستوں نے بھی جو ہمارے انٹرنیشنلی کام کریں انہوں نے بھی بہت کچھ اس میں مکس کیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں پر اس آواز کو دبانے کے لیے ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے. کیونکہ اگر جب یہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو لوگوں کی جب لیڈرشپ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، وہ ایک آواز جو ہم کہتے ہیں بلند کرنی ہے اس کو بھی وہ بلند نہیں کر سکیں گے، وہ سڑکوں پر نہیں آ سکیں گے. اس کے بعد آزاد پسند جو لوگ تھے، جو اس تحریک کا حصہ ہے، جو ہر اول دستہ ہے، جو لڑ رہے ہیں لیگلی ہندوستان کے ساتھ فائٹ کریں، ان کو انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا یا گھروں میں نظر بند رکھ لیا، یا ان کو بھی لوگوں سے ان کو بھی بالکل ان نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ گھروں کے اندر سرچ آپریشن کے دوران یا ہیوملیٹ کیے گئے یا ان کو ٹوٹلی انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد نوجوان طبقہ تھا، یہ جو دوسرا ہمارا مین فورس تھا، انہوں نے ان کا بے تحاشا قتل عام کر دیا. اس سے انہوں نے 2 ریزلٹس لینی تھی. یہ جو تبدیلی آئی ہے اس 1.5 سال کے دوران، یہ تبدیلی دوسری سب سے اہم لیکن بالکل ہمارے لیے جو ظاہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے کہ نوجوان نے پچھلے 30 سال کے جو چیپٹر تھا اس کو کلوز کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ایلیگیشن لگتی تھی کہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، نہیں، انہوں نے قلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور لاجیکلی ہندوستان کو انہوں نے فیس کیا. اب اس نوجوان کو جو پڑھا لکھا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو لائر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم ہے، انہوں نے ان کی آواز کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھی نظر بند ہی نہیں کیا، سیدھے سیدھے گھروں میں انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور کسٹوڈیل کلنگ جو ہم دیکھتے ہیں 117 اس دوران ہوئی ہے. یہ کسٹوڈیل کلنگ ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی انٹرنیشنلی؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ انٹرنیشنلی کسٹوڈیل کلنگ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اگر رپورٹ ہوئی بھی ہم نے کوشش کی لیکن اس پر کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، ایکشن نہیں ہوا. تیسرا اہم قدم جو ہندوستان نے کیا، ایکشن نہیں ہوا. ایکشن لینے کے لیے انٹرنیشنل فورا تھا، ایکشن لینے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکلز تھے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تھا، ریزولوشنز تھے، ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ انٹرنیشنلی ہم وہ سپورٹ اور وہ پریشر بلڈ کرنے میں ناکام ہوئی ہے. اب یہاں پر ایک دوسری کہانی اندر صورتحال کیا ہے؟ ہندوستان ناکام ہے، وہاں پر ان سے کچھ نہیں بن پا رہا ہے کہ 80 لاکھ کے لوگوں کو انہوں نے نظر بند کر دیا، لاک ڈاؤن میں بھی پھنسا دیا. اب آپ کووڈ-19 سے کتنے وہاں افیکٹ ہو رہے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. رپورٹ نہیں کرنے دے رہے کیونکہ جس دن صورتحال رپورٹ ہو جائے گی شاید انٹرنیشنل ایکشن ہو سکتا تھا، لیکن اس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں کے قوانین ٹوٹلی تبدیل کیے. انہوں نے آئیڈیالوجیکلی اسٹیٹ کو اینیکسیشن جو ہم کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ضم کرنا، وہ اب تیسرا مرحلہ ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ لینگویج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے ڈومسائل کو اب ختم کر دیا، یہ لا بھی ختم ہو رہا ہے. اب اس کے ذریعے ہندوستان کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کسی جگہ بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے، بغیر کسی اجازت نامے کے کشمیر میں لینڈ خرید سکتے ہیں. اس کے لیے بھی 2 چیزیں انہوں نے کی اہم، کہ تمام ہندوستانی افواج جو بھارت میں اس وقت قابض ہے، کیونکہ 35A اپنی ایک پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن
370 का आर्टिकल, अगर हम फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये कहें कि हिंदुस्तान ने एक इलाहा किया था कश्मीर के साथ, एक लीगल एक उनके साथ एक बॉन्ड था, वो जब उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, अब ये पूरे का पूरा एक काबिज इलाका कब्जे में ले लिया एक इलाके को, और ये जो 10 लाख फौजी है इनको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो उन इलाकों में जो उनको पसंद आए वहां पर अपनी रेजिडेंस रख सकते हैं, उनको बार्क्स बना कर देंगे और वो अपनी फैमिलीज के साथ रहेंगे, उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी, न कोई कानून इसमें मुदाखलत करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और सूरत हाल अगर आप देखेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भारतीय फौजी, उनकी फैमिलीज, उनके रिश्तेदार, ये कौन होंगे, ये सारे लोग इस फौजी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के हथियारबंद नौजवान होंगे, जो राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग हिंदुस्तान से बसाए जाएंगे। एक खौफनाक आमना सामना दो कौमों के दरमियान होगा, कश्मीरी मुसलमानों के और हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी के जो इलीगली वहां पर बसाए जाएंगे। फिर ये तसादुम क्या होगा, अगर मैं अभी आ रहा है जम्मू मैसेकर, तो ये इसी तरह से 20-25 हजार लोग दिनों में, महीनों में उनको असैसिनेट करेंगे, कत्ल करेंगे, और एक बहुत बड़े जेनोसाइड का, बहुत बड़े हादसे का खतरा है। ये चीजें हो रही है, लेकिन बरतानिया में भी इसको देखा जा रहा है कि वहाँ के हुकूमतों के हवाले से आपने बात की कि उस तरीके से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर ये सारी सूरत हाल देखी जाए तो इंतहाई खतरनाक तरफ जा रही है। लेकिन हम ये जब तकरीबात करते हैं या कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं तो हम उन्हें जहाँ माजी की बातें बताते हैं वहाँ मुस्तकबिल में होने वाले खतरात से भी आगाह करते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी कुव्वत भी हैं। फिर ये सारे कवानीन की तब्दीली के बाद जो सूरत हाल बनेगी उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो सिर्फ पाकिस्तान और भारत पर नहीं पड़ेंगे, न सिर्फ कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के अंदर कंट्रोल लाइन पर मुतासर होंगे, बल्कि चूँकि हम मोर देन 1 मिलियन कश्मीरी वहाँ भी बसते हैं, हम सारे भी मुतासर होंगे। हमारी वजह से वहाँ के कारोबार, वहाँ की जो ज़िंदगी है यूरोपियंस की भी, वो भी मुतासर होगी। तो इन खतरात से हम वहाँ लोगों को आगाह करते हैं और वो मेंबरान पार्लियामेंट भी अपनी अपनी पार्टियों के अंदर और पार्लिमानी ऐवानों में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि मगरब का एक स्टाइल है, वो मुआशी सूरत हाल को देख रहे हैं और वो ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के नुक्ता नजर से देखते हैं। नहीं, लेकिन कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, ये भी तो खतरात मौजूद है। मतलब है इसी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे राब्ते में होते हैं या जिनसे हम लोग मिलते हैं या हमारे वो यहाँ आते हैं या जिनेवा तक जाते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गवर्नमेंट्स तक पहुँचाते हैं अपनी तरफ से कि ये खतरात भी हैं फ्यूचर के हवाले से, और यही एक बुनियादी काम है जो हम वहाँ से बैठे हुए कर सकते हैं, बरतानिया के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी और मुख्तलिफ NGOs के साथ भी और मुख्तलिफ फॉर्मों पे भी। और ये काम वहाँ से उस अंदाज में हो रहा है जो कश्मीरी अपने तौर पर कर रहे हैं, जो साथी हमारे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं या जिनेवा जाने वाली टीम है उनके साथ भी मिलकर कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ आए हैं या जो यूके में हमारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, वो इनके अब वेबिनार्स भी अटेंड करते हैं, इनसे भी मुलाकातें करते हैं, यहाँ जिनेवा में भी जाते रहे हैं और इनको भी सपोर्ट करते हैं आकर। वो एक अपना एक चैप्टर है। लेकिन जो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट एंगल पे इसको एक अवामी और यहाँ के जो हमारे कश्मीरी सियासतदान हैं, खसूसन पोलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तानी सियासतदान हैं, हम उनसे ये तवक्को करेंगे कि ये जो आप लोगों ने आपस की लड़ाई बनाई हुई है, 2-2, 4-4 लाख का मजमा ऐलान करते हैं कि हम कर रहे हैं, ये कश्मीर के लिए अगर जमा करें, यही लोग अगर आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के हमारे बहन भाई इंडियन एम्बेसी के सामने ना खड़े हों, नेशनल प्रेस क्लब के सामने ना खड़े हों, ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदान जो हैं अपनी पोलिटिकल पार्टीज को लेकर हम एक कौम की सूरत में नजर आए, 5000 बंदा हो, 10,000 बंदा हो, पाकिस्तान की अवाम के अंदर जज्बा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों में जज्बे की भी कमजोरी है और प्रैक्टिकल भी हमें कमजोरी नजर आ रही है, जिसके लिए हम जो कश्मीरी बाहर बसते हैं, जो कश्मीरी वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर कुर्बानियां दे रहे हैं, वो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान का सियासतदान, बिल्कुल सही है, कश्मीर का सियासतदान वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरफ भी राग़ब करे। सही है, इस इशू पे हम सबको अगेठे आना चाहिए। मैम क्या कहेंगी कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आपने फरमाया था कि नौजवान टारगेट हो रहे हैं और नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है, नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है,
آپ نتائج کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان کب تک ان جذبوں کو ٹھنڈا کر سکے گا؟ دیکھیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں. تحریکوں میں جب دشمن اتنا مضبوط ہو طاقتور ہو تو وہ 2 چیزیں کرتا ہے کہ اس آبادی کو نقصان پہنچاتا ہے. اس آبادی کے افراد جو ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارا سب سے امپورٹنٹ فورم ہے جو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے وہ ہے آل پارٹیسپیٹ کانفرنس. آل پارٹیسپیٹ کانفرنس کی لیڈرشپ یا تو جیلوں میں ہے یا تو گھروں میں نظر بند ہے. جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان کو بھی ان نے نظر بند کر دیا جیلوں میں. 15 سال سے 10 سال سے خواتین جیلوں میں بند ہیں. ایسا اندرابی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے ساتھ بند ہیں. لیکن نتیجہ ان کے سامنے جو اس وقت نتیجہ ہے کشمیر کے اندر انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں. انہوں نے جو دل جیتنے والی باتیں کرنی تھی. فار ایگزامپل فار ڈسکشن ہم یہ کہیں گے کہ ہندوستان بقول ان کے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے. تو زمین حصہ نہیں تھی, افراد حصہ تھے, لوگ قوم حصہ تھی. لیکن انہوں نے ان کو کیا دی, ان کو سزائیں دی. صرف اس وعدے کے جو وعدہ نہرو نے کیا تھا, جو وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا تھا, جو اقوام متحدہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, جو ریزولوشن لائے تھے, اور اس وعدے کے ہم نے کہا تھا کہ اس کی پاسداری کی جائے اور پرامن طریقے سے کی جائے. اور یہ وعدہ اتنا کشمیر کو باری پڑ گیا ان کو یاد دلانا 1990 میں کہ انہوں نے اس آبادی کو ختم کرنے کے لیے نفرت اتنی بوئی ہے کہ ہندوستان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی بھی ہندوستان کے ساتھ رہنے کو, یہاں تک کہ اب دیکھیں آزاد پسند لیڈرشپ 72 سالوں سے جن نے قربانیاں دی ہیں وہ تو ان کا تو ایک جائز بنتا ہے کہ وہ قربانی بھی دیں گے, ان کو سزائیں بھی دیں گے. انہوں نے ان کٹ پتلی لوگوں کو بھی نہیں بخشا جو ہندوستان کی زبان بول رہے تھے, ان کو بھی جیلوں میں بند کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اہم بات جو ہے کشمیر کو کبھی نہ کبھی دل میں آتا تھا کہ ہندوستان جو مختلف طریقوں سے کشمیر کو لالی پاپ دے رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں ڈیولپمنٹ کے نام پر یا سیٹس کے نام پر یا کچھ میڈیکل کالج کھول کے وہ ایک پروگرام دے رہا تھا, اقتصادی پیکیج دے رہا تھا.
انہوں نے ان اقدامات کے بعد کہ جب آپ کی لینگویج ختم ہو رہی ہے، جب آپ کی اسٹیٹ ہوڈ ختم ہو رہی ہے، جب آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے، کشمیری کے ہر ایک، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ آپ دیکھیں جموں کا ڈوگرا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو، کیونکہ یہ ہری سنگھ کا اپنا قانون تھا 35A 1927 میں جو انہوں نے لاگو کیا تھا. ان کو بھی معلوم تھا جب ہندوستان سے یہ بہمن آئیں گے تو ہماری اپنی ذات کو خطرہ ہوگا. یہ آہستہ آہستہ کشمیری مسلمانوں کی جنگ جو یہ بنا رہے ہیں، یہ جو اس کو ایک نفرت کی جنگ بنا رہے ہیں، یہ ہندوستان کو باری پڑ رہی ہے. یہ جنگ تو وہ کبھی جیتے گا نہیں. جب یہاں پر برطانیہ نہیں جیت سکا، جب وہ برصغیر میں 200-250 سال حکومت کر رہا تھا، تو یہاں نہیں جیت سکا تو پوری دنیا بس رہی ہے کشمیر کے حوالے سے. لیکن کیا کہیں گے رائے صاحب کہ اقوام متحدہ کا جو رول بنتا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں اور انسانی حقوق کے کمیشن نے بھی رپورٹس دی ہیں، اس کے باوجود اس طریقے سے ایکشن نہیں ہو رہا. اور اگر دیکھیں تو پاکستان کی طرف دیکھیں تو آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ سفارتکاروں کو لے جایا جا سکتا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں نہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جا سکتا ہے، نہ کوئی سفارتکار جا سکتا ہے. دیکھیں ہم نے پچھلے ہفتے ایک کانفرنس کی تو اس میں یورپین یونین کے جو پارلیمنٹیرین تھے سابقہ UK سے، اور برطانیہ کی جو APPG گروپ ہے اس کے، ان سب نے کہا جی کہ ہم نے کوشش کی ہے جتنے ڈیلیگیشن یہاں آئے ہیں آزاد کشمیر میں، کنٹرول لائن تک، ریفیوجیز تک، اب تمام مقاصد فکر تک، UN آبزرور سے بھی ہم نے ان کی ملاقاتیں کروائی ہیں. لیکن اس طرف یہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور ہر ڈیلیگیشن کو انہوں نے اگنور بھی کیا ہے اور جانے بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور جو گئے ہیں مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈین کمیٹیوں میں ہیں، ٹھیک ہے، تو انڈیا کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، انڈیا کے ساتھ ڈفرینٹ کاروباری حوالے سے، تو وہاں انہوں نے جب ریز کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اگنور کیا کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی جواب نہ دیا جائے، کشمیر کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا جائے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود اگر کسی کو میں سمجھتا ہوں اس پہ موومنٹ کرنی چاہیے تو وہ یونائٹڈ نیشن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی جو پرانی ہماری قراردادیں ہیں، جو مطلب جن میں ہمارے ساتھ ساری کمٹمنٹس کی گئی تھی، وہ اس ایسے ایکشن کے ساتھ ہیں جس پہ وہ کوئی چڑھائی نہیں کر سکتے، پابندی نہیں لگا سکتے، مطلب ہے امپوز نہیں کچھ چیز کر سکتے، وہ آلریڈی سوائے قراردادوں کے اور کچھ نہیں ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 4 لاکھ پہلے شہید ہوئے، 1 لاکھ اب شہید ہو گئے ہیں، 5 لاکھ کشمیریوں کی شہادتیں، پھر جو نسلوں کا آبادی کا تناسب سارا کچھ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، وہ اگر حکومت نے اس پہ اقدامات نہ کیے تو مطلب بہت بڑے خطرات فیوچر کے حوالے سے بھی ہیں. پھر یہ آبادی کا تناسب اگر 5-10 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ کہتے بھی ہیں رائے شماری کرواؤ، تو وہ جس طرح محترمہ نے بتایا میری بہن نے کہ وہ جو سارے ان کے بچے فیملیاں یہاں کر لے کر آئیں گے، وہ ہندوستانی فوجی نہیں ہوں گے، وہ سارے دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، وہ بلکہ جنتا پارٹی اور ہندوتوا کے لوگ ہوں گے. تو وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا کریش جو 47 میں بھی ہوا تھا اسی مہینے میں نومبر میں ہی، وہ ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ اس طرف موو ہو رہا ہے. تو عالمی برادری کی ایک ضرورت ہے کہ اس کو فیصلہ لیں. پھر یہ ہے کہ دنیا تجارت کی طرف دیکھ رہی ہے، اور تجارت بھی ایسی جگہ سے ہو رہی ہے جو چائنا اور ویسٹ کی تجارت کا معاملہ ہے، وہ بھی ریاست جموں و کشمیر کے ایک خصوصی حصے گلگت بلتستان سے ہو رہی ہے. اور اگر ریاست کے اندر امن نہیں ہوگا، ریاست جموں و کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تجارت بھی کی بیل بھی منڈے چڑھے گی اور یہاں بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ عالمی برادری کے لیے بھی، برصغیر کے لوگوں کے لیے بھی، پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی، یہ اس علاقے میں امن، اس مسئلے کا حل. بالکل صحیح ہے. اس علاقے کا جو امن ہے وہ اس ایشو سے جڑا ہوا ہے. میم آپ کا جو میسج ہے کشمیری عوام کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم تو اس پوزیشن میں نہیں کہ کوئی، ہمیں الحمدللہ وہیں سے میسیج آتے، ہوپ تو وہیں سے ہے. 2 چیزیں بہت اہم ہیں. جب پرائم منسٹر پاکستان نے تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کے بعد جب بار بار یہاں سے ان کے حوصلے کے لیے، ان کے جو ہم کہتے ہیں مورل بوسٹ کے لیے، جیسے گلگت بلتستان کا ہوا تھا، ہندوستان نے ایک بہت بڑا شوشہ چھوڑا تھا، جو اینٹی پاکستان اینٹی موومنٹ ہے کشمیر کے، انہوں نے یہ جی حصہ بنا رہے ہیں، صوبہ بنا رہے ہیں. اور تو اس وجہ سے جو تھوڑی سی وہاں پر الارمنگ سچویشن ہو گئی. لیکن جب یہاں سے واضح میسیج گیا ہے کہ کوئی بھی گلگت بلتستان پوری کی پوری ریاست متنازع ہے اور اس کے مقدر کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے، تو وہاں سے 2 چیزیں بہت ہے. وہاں سے جو میسیج آ رہے ہیں،
میرے میسیج کا ان کو ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ان کا حوصلہ بلند ہے. جس نے عرفان جیسے بچے کو جس ماں نے جب شہید کیا گھر سے ان کو اٹھایا گیا پھر اس کی کسٹوڈیل کلنگ ہوگی. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کی والدہ کی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے کہا کہ انتقام لینے کے لیے کافی ہے کہ ایک عورت جب یہ مسلسل ارادہ کرتی ہے کہ مجھے یہ ملک کی جو ملک دشمن پالتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے, میں ایک نہیں 10 بیٹے اپنے قربان کروں گی اپنی آئیڈیالوجی کے لیے, اپنی آزادی کے لیے. آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی, اس میں ہم لوگوں کی تعداد نہیں دیکھتے. ہمارا بہت نقصان ہوا, ہر گھر سے ایک بچہ, ہر گھر سے ایک فیملی ممبر یا جیل میں بند ہے یا قربان ہوا اپنے وطن پر. لیکن یہ ایک مضبوط پاکستان, ایک مستحکم پاکستان اور تمام پاکستان کی سیاسی قیادت اگر ایک پیج پر 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو حالت زار ہے اس کے ذمہ دار ہندوستان ہے اور اس کو پراپرلی ہمیں ایڈریس کرنا ہے ان اداروں میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا. یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں, ہندوستان ابھی تک کیا کراتا ہے, یہ پرانی ہو چکی ہے. لیکن جب انہوں نے نئی قرارداد ان ہی قراردادوں کو ریوزٹ کیا ہے اور یونائٹڈ نیشن کا جو جنیوا کا جو کمیشن کی کونسل کی رپورٹ آئی ہے, یہ 2 رپورٹیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لینے کے لیے کافی ہے. ہندوستان کو بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور کشمیری ماؤں کو اور کشمیری نوجوانوں کے جذبوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے